ایک ویڈیو میں آپ کہہ رہے ہیں کہ سنت نماز پڑھ لو تو ثواب ہے اور نہ پڑھو تو گناہ نہیں، تو رفع الیدین بھی تو ایک سنت ہے۔ اس کے اوپر میں تفصیلی ویڈیو ایک ریکارڈ کروا چکا ہوں، سنت چھوڑنے والے پر لعنت، یہ ویڈیو آپ دیکھیں۔ رفع الیدین جو سنت ہے نا، یا سنت سے مراد طریقہ ہے، جو نبی علیہ السلام کا طریقہ چھوڑ دینا وہ لعنتی ہے، سیدھی سی بات ہے۔ ایک ہے الگ سے کسی چیز کا سنت یا نفلی ہونا، یہ بالکل اور بات ہے۔ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے اندر آپ جتنی ایکٹیویٹیز پرفارم کرتے ہیں وہ سنت طریقے پہ ہیں، اس کو جو بھی بدلے گا نا وہ فرض نماز کے اندر کوتاہی کر رہا ہے، سنت نہیں چھوڑ رہا، اور فرض کا حلیہ بگاڑ رہا ہے۔ پھر رفع الیدین سے ہی چڑ کیوں ہے؟ پھر پہلا بھی نہ کرو، ڈائریکٹ جا کے اللہ اکبر یوں کرو، وہاں تو کوئی نہیں کرتا۔ ہاں میں نے اس پہ کہا تھا کہ ٹھیک ہے اگر رفع الیدین چھوڑنا ہے پہلا بھی چھوڑ دو تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، تاکہ ہمیں یہ کم از کم یقین آ جائے کہ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ یہاں ہمیں یہ یقین ہے کہ آپ دو نمبری کر رہے ہیں، آپ کو پہلے کے سوا جو باقی ہیں ان کے ساتھ چڑھا ہے، تو یہ بات ہے۔ تو جو نبی علیہ السلام نے سنت یعنی طریقے کے طور پہ بات تعلیم فرمائی ہے فرض کام کو پورا کرنے کے لیے، وہ اسی کے اندر داخل ہے، اس کو آپ سنت کہہ کے الگ نہیں کریں گے۔ اور رہ گیا جو نماز کے ساتھ سنتیں ہیں، وہ فرض نماز کا حصہ ہی نہیں ہے۔ مسلم میں واضح حدیث ہے، اما عائشہ سلام اللہ علیہا سے کسی نے پوچھا کہ نبی علیہ السلام کی نفلی نماز کتنی تھی، اور نفل پتہ ہے عربی میں کس کو کہتے ہیں؟ فالتو، فالتو، ایکسٹرا۔ تو اما عائشہ نے پتہ کیا فرمایا؟ نبی علیہ السلام میرے حجرے میں 4 رکعتیں پڑھتے نفلی، یعنی فالتو، جسے آپ سنت موقدہ کہہ کے فرض بنایا ہوا آپ نے، اما عائشہ اسے فالتو کہہ رہی ہیں۔ یہ سنت کی ٹرمنگ فقہا کی ہے، حدیثوں میں صرف نفلی ہے۔ 4 نفل پڑھتے اور اس کے بعد ظہر کی نماز پڑھتے، اور ظہر کے بعد 2 رکعتیں میرے حجرے میں پڑھتے۔ اما عائشہ کہہ رہی ہیں ظہر کے بعد، تو مولوی کہتا ہے ظہر دے نال۔ دیکھو میرا دماغ کتنے گیا ہے، ہائے ہائے ہائے۔ اس میں پتہ کیا الفاظ ہے؟ ظہر سے پہلے 4، اور یہ بھی نہیں کہ ظہر کے فرضوں سے پہلے، نہ نہ نہ۔ اما عائشہ نے کہا کہ ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکعتیں حضور پڑھتے اور 2 رکعتیں ظہر کی نماز کے بعد، یعنی اما عائشہ ظہر کو 4 رکعت ہی مانتی ہیں۔ یہ تھوڑے مولویوں نے 12 رکعتیں بنائی ہیں جی، اور باقی ساری نفلی ہیں۔ پھر اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعتیں پڑھتے، عشاء کے بعد 2 پڑھتے، اور فجر سے پہلے 2 پڑھتے۔ فجر کے فرضوں سے پہلے نہیں، فجر کی نماز سے پہلے۔ تو اما عائشہ نماز کس کو کہہ رہی ہیں؟ اور یہ مسلم شریف ہے، مولانا شریف نہیں ہے۔ ہاں، اور ایک اور حدیث ہے مسلم شریف میں کہ جو فرض کے علاوہ 12 رکعتیں پڑھ لے گا اللہ اسے جنت میں محل دے گا۔ اور پھر وہ امہات المومنین ام سلمہ ام حبیبہ سلام اللہ علیہا علیہم السلام، وہ کہتی ہیں 4 زور سے پہلے، 2 زور کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد، اور 2 فجر سے پہلے۔ تو بالکل مقدمہ کلیئر ہے، اسی لیے میری ویڈیو ریکارڈ ہوئی تھی کہ آپ فرض پڑھ لینا ہی کافی ہے، تو اس میں یہ چیز بھی ایڈ ہوگی اس حدیث کے تحت جو بخاری مسلم میں کہ ایک پینڈو شخص آ کے کہہ رہا ہے یا رسول اللہ میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں، مجھے بتائیں میں نے کیا کرنا ہے؟ تو آپ نے فرمایا عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت کے بعد تم نے فرض نماز پڑھنی ہے، فرض زکوٰۃ دینی ہے، اور فرض روزے رکھنے ہیں۔ حج ابھی تک فرض نہیں ہوا تھا اس وقت۔ اور دوسری روایت بخاری مسلم میں آتی ہے، آپ نے فرمایا کہ فرض نماز قائم کر، ہاں اگر نفلی نماز بھی پڑھنا چاہے تو تیری مرضی، فرض روزے رکھ، ہاں نفلی روزے رکھنا چاہے تو تیری مرضی، فرض زکوٰۃ دے، ہاں نفلی زکوٰۃ صدقات دینا چاہے تو تیری مرضی۔ وہ بھی اگو بالکل سیدھا ڈا مسلمان سے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں اس سے زیادہ نہیں کروں گا، اس سے کم بھی نہیں کروں گا۔ جب گیا آپ نے فرمایا اگر کسی نے کوئی جنتی شخص دیکھنا ہے تو اسے دیکھ لو، جڑا یعنی سنتا نہیں پڑھتا ہوئے گا وہ جنتی ہے۔ ہاں وہ کہہ رہا میں زیادہ کرنا ہی نہیں یا رسول اللہ۔ پھر بھی نہ سمجھ آیا تو میں نے ان کو اگلا پھکا دیا ہے کہ نمازوں کو تو چھوڑ دو، وہ تو میں نے پہلے کلیئر کر دیا کہ اما عائشہ کہہ رہی ہیں ظہر سے پہلے 4، ظہر کے فرضوں سے پہلے نہیں، ظہر کی نماز سے پہلے 4، جسے تم کہتے ہو ظہر کے ساتھ 4۔ اور دوسرا، آج تک کسی مولوی نے کہا کہ جو نفلی صدقات نہ دے تو اس کی زکوٰۃ بھی قبول نہیں ہے، کبھی نہیں کہتے۔ کسی مولوی نے کہا کہ جو جمعرات اور سوموار کا نفلی روزہ نہ رکھے اس کے رمضان کے روزے بھی قبول نہیں ہیں، نہیں کہتے۔ تو نمازوں کے ساتھ جو نفلی نمازیں ہیں ان کو کیوں اس کے ساتھ جوڑ دیا ہوا ہے؟ ادھر کیوں آگے کہتے ہو کہ جو یہ سنتے نہ پڑے اس کی نماز بھی نہیں ہے؟ اس سے بڑا جھوٹ جو تراویح نہ پڑے ادھر روزہ ہی نہیں ہے۔ اور منوسو
بقول مارے مصباحی صاحب کے منوس کولو ہی گلاں بنائیاں نے. قرآن و سنت تو بالکل ان چیزوں سے خالی ہے. یہ ان کی اپنی ذاتی تعلیمات ہیں ان کے بزرگ بابوں کی.